جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو 12 ربیع النور شریف کو مکہ المکرمہ میں حضرت سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا کہ جس نے سارے عالم کو جگمگا دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جس کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم قرار ہر قلب محزون غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح شادی کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور در در کی ٹھوکر کھانے والے بے چاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، 12 ربیع النور شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ یک لخت بجھ گیا، دریائے صحابہ خشک ہو گیا اور کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام عامر رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ گھر، تیری ہیبت تھی کہ گھر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اور وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، رحمت خدا بندی پر خوشی منانے کا قرآن بھی حکم دے رہا ہے۔ تو محترم سامعین کرام غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی خود خوشی ملنے پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک کلام تو بتا کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن سے آواز آئی، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ تو محترم پیارے سامعین کرام و عظام، آپ نے توجہ فرمایا، آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی ملنے پر، نعمت ملنے پر، رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت و خوشی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر سال اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ویسے تو سارا سال ہی اس رحمت خداوندی پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، مگر اس مہینے میں یہ شکرانہ بڑھ جاتا ہے۔ خوب لنگر ہوتے ہیں، خوب ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، خوب نوافل پڑھے جاتے ہیں، خوب صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، خوب سرکار کی آمد کی دھومیں مچائی جاتی ہے، اور گویا کہ ایسی دھوم مچائی جاتی ہے، ایسی دھوم مچائی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرمایا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جشن ولادت مرحبا۔